السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی۔ اس وقت جو ڈسکشن ہر طرف ہو رہا ہے وہ سیلاب سے متعلق ہے، بارش سے متعلق ہے، اور مزید پریڈکشن جاری کی گئی ہیں کہ 12 سے 24 گھنٹے میں کشمیر کے علاقوں میں مزید بارش ہوگی، اور وہ جو بارش ہوگی تو اس سے آپ دیکھیں کہ دو تین چیزیں ہوں گی۔ ایک تو کلاؤڈ برسٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹورینشل رینز آپ کو پتہ ہے ویسے بھی خطرناک ہوتی ہیں، پھر لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو پانی ہے وہ دریاؤں میں جب آتا ہے تو اس کے اندر صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کیا بنتی ہے۔ پھر گلوبل وارمنگ کو جب اگر ہم اس سے کنیکٹ کریں تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ 13,000 گلیشیئرز ہیں، اور جب وہ ضرورت سے زیادہ اور وقت سے پہلے حدت کی وجہ سے پگھل رہے ہوں تو ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ابھی سیلاب آ چکا ہے اور پنجاب بری طرح سے متاثر ہے۔ 3 دریا جو ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ راوی، ستلج اور چناب، وہاں پر سپر فلڈز ہیں۔ سپر فلڈز وہ ہوتے ہیں جب 8 سے 9 لاکھ سے زیادہ کیوسک پانی جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ٹرم کیا جاتا ہے سپر فلڈ۔ تو اب ذرا آپ یہ دیکھیے گا کہ ملتان تک تو چناب کا ریلا پہنچ گیا ہے، اب ملتان خانے وال اور یہاں سے گزرتا ہوا پھر آگے پنجنت پہنچے گا۔ جب پنجنت کراس کرے گا تو پھر آگے ایک دن کا تقریباً ٹائم ہوگا، اس کے بعد پھر وہ سندھ میں داخل ہوگا، اور وہاں پر جو سچویشن ہوگی وہ دیکھنا ہوگی، کیونکہ وہاں پر دریائے سندھ میں اس کا پارٹ بھی چوڑا ہے، کیپیسٹی بھی، جو وہاں پر سکھر بیراج ہو، گڈو بیراج ہو یا کوٹری ہو، گڈو سے سلسلہ شروع ہوگا پھر جائے گا سکھر پہ پھر کوٹری پہ، تو ان کی کیپیسٹی زیادہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 12 لاکھ کیوسک تک وہاں سے گزر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو مد نظر رکھنی ہوتی ہیں۔ جو ترجیحات ہیں وہ کیا ہیں؟ اصولاً یہ ہونی چاہیے، پہلی ترجیح کہ انسانی جان کو محفوظ بنایا جائے، دوسری ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ جو آپ کے یہ بیراجز ہیں جو ان کو محفوظ بنایا جائے، اور تیسری یہ ہے کہ جو بند وغیرہ ہیں ان کو کس طریقے سے آپ نے محفوظ کرنا ہے۔ اب مسائل بھی ساتھ ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ مسائل یہ ہیں کہ جہاں پر سے سیلاب گزر چکا ہے وہاں پر جو مویشی جو ان کے تھے ان کو کس طریقے سے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے نہ دو لیکن مویشیوں کے لیے چارے کا انتظام کرو۔ پھر پانی جو کھڑا تھا تو اس کی وجہ سے اب مختلف بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں، تو کافی سارے چیلنجز ہیں جن سے نبرد آزما ہونا ہوگا۔ اب ایک چیز ہم نے دیکھی کہ جو ظاہر ہے کہ جیسے ہی پانی آتا ہے تو ہمارا نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے اور ہمارا رسپانس بھی ری ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈیمز بننے چاہیے۔ اب ڈیمز فوراً تو نہیں بن سکتے لیکن کچھ ارینجمنٹس ہونے چاہیے، اور یہ جس رستے پہ سیلاب ہے یہ رستہ ہے بھی نہیں کہ یہاں پر بھاشا ڈیم کی بات کی جائے یا کالا باغ ڈیم کی بات کی جائے، کیونکہ یہ وہ ان دریاؤں کا رستہ الگ ہے جہاں سے سیلابی صورتحال ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کالا باغ ڈیم سے کچھ بات کی، حمایت کی، آپ کو ذرا دکھاتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہمارے ملک کی ضرورت ہے۔ کالا باغ ڈیم کے تحفظات ہیں، اے پی کے تحفظات ہیں، پختونخوا میں لوگوں کے تحفظات ہوں گے، اس طرح سندھ کے لوگوں کے یا سندھ کے حکومت کے تحفظات ہیں۔ اس ایشو کی وجہ سے اگر آپ اپنی ریڑھ کی ہڈی کو ہی ٹھیک نہ کریں، علاج ہی نہ کریں، مسئلے کا حل نہ نکالیں تو یہ تو زیادتی ہے بہت بڑی۔ نئے مقام کے اوپر اس کی ایک بتائی گئی ہے کہ یہاں پہ اگر لوکیٹ ہو تو اس میں نوشہرہ شہر کا کوئی بھی ایسی بڑی آبادی نہیں ڈوب رہی، کسی کا حق نہ مارو اور اس کے مطابق ایک چیز کو بناؤ۔ یہ بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے۔ کسی بھی سیاست کے چکر میں آپ ریاست کو ایک سائڈ پہ نہیں کر سکتے، پہلے ہے ریاست پھر ہے سیاست۔ کیا بات ہے جی، پہلے ریاست پھر سیاست۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کل انہوں نے بات کی تھی، کل ہی خواجہ آصف صاحب نے کیا فرمایا تھا وہ بھی ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ ہم نے آبی گزرگاہوں پہ ہوٹل بنا لیے ہیں کہ یہ خود احتسابی کا وقت ہے۔ ہر دفعہ آتا ہے ہم کہتے ہیں جی بلینز کا نقصان ہو گیا ہے، کبھی ہم یونائٹڈ نیشنز کو اپیل کرتے ہیں، کبھی اور ممالک کو اپیل کرتے ہیں، اپنے اعمال ٹھیک نہیں کرتے۔ پچھلے سیلاب سے لے کے اب تک نے کون سے انکروچمنٹ ریموو کی؟ جن ڈیموں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو 12-15 سال لگیں گے بنتے ہوئے، لیکن ان کے بنتے بنتے کیا حال ہو جائے گا آپ کا؟ بنائیں سینکڑوں درجنوں چھوٹے ڈیم بنائیں جو سال میں یا 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر جو ہے مکمل ہو جائیں۔ ریزروائرز بنائیں، پانی آپ پھینک رہے ہیں سمندر کے اندر، یہ اتنی زیادہ پریشس کموڈٹی بن جانی ہے پانی، آپ بوند بوند کے لیے ترسیں گے۔ آلریڈی بڑی پریشس کموڈٹی ہے پانی، کیونکہ اس کو آپ پریزرو کر سکتے ہیں، پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ حنیف عباسی صاحب نے کچھ بات کی ہے، وہ بھی ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھ کے بیوروکریسی کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی ایوان پہ الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی نظام کو ہائیبرڈ نظام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹرینڈ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہی سارا کچھ ہم نے یہاں بیان کرنا ہے، پھر حکومت سے اٹھ کر ہمیں اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے۔ یعنی ایسا سا پالیٹیشین دیکھا، ذرا سی انگلی اٹھی اسے ریزائن کر دیا۔ میں تو اور کسی کا رونا ہی نہیں رو رہا، تو اپوزیشن کو تو اپوزیشن کرنی نہیں آئی۔ وہ بانی پی ٹی آئی کے ہتھے چڑھ گئے جس نے اسی ایوان کے اندر اپنی 5 حکومتیں خود ختم کر دی۔ ان سے کیا گلہ کرنا؟ اچھا ایک چیز یہ ہو گئی، اب جیسے ہی ہوگا یہ سیلاب گزرے گا، کل وزیر اعظم صاحب نے ایس سی او میں بھی اس متعلق بات کی،
اس سے پہلے بھی وزیر اعظم پاکستان نے اپیل کی تھی. لیکن آپ کو یاد ہوگا 2022 کے جب فلڈز آئے تھے تو میرے پاس یہ ڈاکیومنٹ ہے, اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جب بات کی جاتی ہے کہ جی ہم نے سیلاب متاثرین کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیں امداد دی جائے. آپ کو یاد ہوگا وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس فقدان ہے کہ ڈونرز کو ہم کوئی قابل عمل منصوبے نہیں دے سکے کہ جس کے اوپر وہ ہماری امداد کریں. تو ہوا یہ کہ سندھ کے جو سیلاب متاثرین تھے 2022 کے, اس کے لیے عالمی بینک نے $1.6 ارب کا اعلان کیا تھا. 2 سال گزرنے کے بعد عالمی بینک سے مجموعی طور پر $67 کروڑ منظور ہوئے تھے, اور 2 سال گزرنے کے بعد پاکستان عالمی بینک سے صرف $23 کروڑ لینے میں کامیاب ہوا. تو یہ بیسکلی پلاننگ کا فقدان ہے, اور پاکستان 2022 کے سیلاب کی تباہ کاریوں کی امداد پوری نہیں حاصل کر سکا کہ یہ 2025 کا سیلاب آ گیا ہے, اور یہ ڈیٹیلز آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ پلیجز اپنی جگہ ہوتے ہیں, لیکن پھر آپ نے منصوبے دینے ہوتے ہیں, بتانا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو مدد کرنا چاہیں گے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. سندھ کی صورتحال ہم نے آپ کو بتائی, بلوچستان کی صورتحال اس سے زیادہ ابتر تھی. تو یہ اپنی جگہ سچویشن ہے. تو اب آگے کیا ہوگا اس پر ہم ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے. سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے. بہت شکریہ جی آپ کا. ہمارے ساتھ ناصر حسین شاہ صاحب موجود ہوں گے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے. اور شوکت یوسف زئی صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا بھی. ڈاکٹر عفنان صاحب, اٹس این آن گوئنگ سچویشن, سیلاب بھی ہے, بارش بھی ہو رہی ہے, مزید بھی پریڈکشن ہے, فلش فلڈنگ کہیں, اربن فلڈنگ کہیں, پھر ٹورینشل رینز کہیں, کلاؤڈ برسٹ کہیں, انڈیا کی جانب سے جو ڈیمز ہیں ان کا پانی چھوڑا جانا کہیں, بڑی مصیبت ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہمارے پاس مینز ہونے چاہیے کہ ہم اس سے نمٹ سکیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کے اندر ایک ملٹی تھریڈ اپروچ لے کے چلنی پڑے گی. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ریور کی امبیکمنٹس ہیں ان کے اوپر جو تعمیرات ہوئی ہیں ان کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا یا ان کو کہیں اور موو کرنا پڑے گا. ہمیں چھوٹے ڈیمز بنانے پڑیں گے. یہ بات ٹھیک ہے کہ بڑے ڈیم بنانے میں تو بہت ٹائم لگے گا, لیکن چھوٹے ڈیم پھر بہت سارے بنانے پڑیں گے. مثال آپ کو میں دے دوں کہ جیسے ایک راول ڈیم جو ہے نا, اور آپ تربیلا ڈیم کو اگر کمپیئر کر لیں تو یہ کئی 100 راول ڈیم آر ایکویلنٹ ٹو 1 تربیلا ڈیم. بھائی وہ تو دنیا کا سب سے بڑا ارتھ فلڈ ڈیم ہے نا, 9 ملین ایکڑ فٹ کی کیپیسٹی تھی. اب سلٹنگ کی وجہ سے 5 ملین ایکڑ فٹ رہ گئی, لیکن راول ڈیم سے تو کوئی کمپیریزن نہیں. مطلب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چھوٹے ڈیم آپ کو بہت سارے بنانے, سینکڑوں بنانے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اتنی واٹر سٹوریج کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے. یعنی کہ یو اگری وتھ خواجہ آصف صاحب آن دس ون؟ ہاں جی, یہ پرٹیکولر بات درست ہے, کیونکہ آپ بڑے ڈیم تو دیکھیں, آپ بڑا ڈیم آلریڈی ایک بنا رہے ہیں انڈس پہ, اور وہ ہے بادشاہ ڈیم. ہاں جی, اس کے آپ کے پاس 1500 ارب روپے آپ کو بھی اور چاہیے, اور آپ کو ہے نہیں. تو آپ نئے ڈیم بنانے کی مطلب آپ ہم بیٹھ کے باتیں کرتے رہے, پیسے ہے نہیں, تو مطلب 2008 سے اب تک بنا رہے ہیں, کچھ مطلب ہو ہی نہیں پا رہا. کنسورشیم بھی بن گیا اس کے لیے, پتہ نہیں کیا چکر ہے. اب 2028 تک کہہ رہے ہیں ریزروائر ہی بنے گا, آگے معاملہ اور لمبا جائے گا. اگر اس کا ڈیم سیکشن بھی بن گیا نا تو میں کہتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے. چھوڑ دیں اس کی بجلی والا سیکشن چھوڑ دیں, صرف میں ڈیم سیکشن کی بات کروں, وہ بھی اگر ہم نے 2030-32 تک بنا لیا تو بھی بڑی بات. 2028 کہہ رہے تھے آپ, کہہ رہے 30-32 تک بھی چانسز نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا, کیونکہ جو میں نے ڈیٹا دیکھا اس میں نہیں سمجھ. اس کی وجہ بڑی سیدھی سی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے, ابھی آپ نے تقریباً کوئی 400 ارب روپے لگائے ہیں اس پہ, اور ابھی آپ کو کوئی 1500-1600 ارب روپے اور لگانے ہیں, وہ بھی اگر روپے کی ڈیویلویشن وغیرہ اور ساری چیزیں, تو وہ, اور آپ کے پاس پی ایچ ڈی پی میں پیسے کتنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. تو آپ کیسے کریں گے اتنے؟ یہ اس کو ایک ہمیں نیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ بنا کے, اور اس کے لیے ہر جگہ سے فنڈنگ لے کے اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. اس کا ایشو یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کے فائنینشیل کلوز بھی نہیں کیا, ورنہ یہ بھی ایک پرابلم ہے. فائنینشیل کلوز اگر ابھی تو یہ ہم خود بنا رہے ہیں نا, ہمیں کوئی انٹرنیشنل ایجنسی, ہمیں کوئی لون اس کے اوپر ایز سچ ہمیں نہیں ابھی ملا ہوا. کوئی جس طرح وہ آپ کا ہوتا ہے کہ کانٹریکٹر آ جاتے ہیں پیسے لے کے اور پھر وہ بنا لیتے ہیں. تو یہ سارا مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پانی کا ریلا, اگر آپ مثال کے طور پہ, میں کل رات ہی کو دیکھ رہا تھا کہ جو 11 لاکھ کیوزک جو ہے نا, اس کو اگر آپ کنورٹ کریں انٹو ملین ایکڑ فیٹ جو اسٹوریج کی کیپیسٹی ہوتی ہے, تو وہ 11 لاکھ تقریباً 2.1 ملین ایکڑ فیٹ بنتی ہے. اتنی تو کسی کے بھی نہیں ہے. تو 2.1 ملین ایکڑ فیٹ تقریباً بنتی ہے 20% آف تربیلا, 9.7 ملین سے اگر آپ لگائیں تو 20%. تو اب, اور وہ فار 24 آور پیریڈ, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. سو فار ایوری 24 آور پیریڈ وہ ڈبل ہو رہی ہے. اگر وہی ریلا آئے جا رہا ہے تو اٹ از گیٹ. تو یہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اور پھر یہ ضرور ہے کہ آف کورس یہ جو ستلج ہے, بیاس ہے,
راوی ہے، ان کی امبیکمنٹس کے اوپر ہمیں اب زیادہ، کیونکہ وہاں پہ فلڈز اب بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو رن آف دا ریور کچھ پروجیکٹس کریں، کیونکہ جہلم پہ بھی ہمارے پاس ہے ڈیم، انڈس پہ 2 ہو جائیں گے نا، ایک آپ کا تربیلا ہو گیا، دوسرا باشا ہو جائے گا، تو یہ جو باقی ہیں ان کے اوپر ہمارے پاس جو ہے ہونا چاہیے۔ ناصر حسین شاہ صاحب، ایک تو یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ جو ہیں وہ ایک بڑی نرو ریکنگ سچویشن میں ہیں، کل بھی میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ ابھی سیلاب وہاں تک پہنچا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کافی سارے ڈسکشنز ہو رہے ہیں اس متعلق۔ ایک تو ڈو یو اگری ود دیٹ کہ جس طرح سے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن ڈیمز کا تذکرہ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی اس سائڈ پہ تو سیلاب ہے ہی نہیں، لیکن ویسے ڈو یو اگری ود دس تھنگ کہ ہمارے پاس کوئی سٹوریج کیپیسٹی تو ہونی چاہیے نا کہ ہم کم از کم انڈیا پانی چھوڑے بھی یا ویسے پانی آئے تو ہم اس کو یوٹیلائز تو کر پائیں؟ یور تھاٹس آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں ریزروائر اور اس پہ جس طرح محترم عفنان اللہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک بڑا ڈیم بن رہا ہے، باشا ڈیم بن رہا ہے، تاسو پہ بھی کام ہو رہا ہے، تو ان کو ایکسپیڈائٹ کیا جانا چاہیے، اور سب کو اس میں، ہم سب کے لیے پاکستان اہم ہے اور اس کے لیے ہم سب حاضر ہیں، جو کچھ بھی جس بھی پروونشل گورنمنٹس ہوں، فیڈرل گورنمنٹ کو مل کے یا باہر سے بھی جو ہمیں سپورٹ ملتی ہے ان کو بھی کہا جائے، ورلڈ بینک ہے، دیگر بھی بہت سارے اسپانسرز ہیں جو ہمیں وقتاً فوقتاً سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ، لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پہلے بھی ایک متنازع ڈیم کالا باغ ڈیم کو ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے، اس پہ بہت شروع سے بحث چل رہی ہے، جنرل ضیاء کے ٹائم سے، پھر مشرف صاحب نے بھی اس پہ بڑی کوشش کی، بہت ڈیبیٹ ہوئی، سب کچھ ہوا سارا، لیکن تینوں صوبوں نے اس کو رد کیا، اور وہ بھی سب کے، لیکن صرف سمپل سی میری ایک بات ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے وہ ٹیکنیکل ریزنز تھے کہ یا پھر ویسے اس کو سیاست کی نظر کیا گیا؟ میں اس کو سیاست کی نظر کیا گیا، معصومانہ سی بات ہے میری کہ اگر ایک ڈیم پہ اتنا سب متنازع ہے، ایشوز ہیں، تو جو دوسرے ڈیم کو کیوں ڈیلے کیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما تھی کہ جس پہ سب متفق ہیں، کوئی اس کی مخالفت نہیں کر رہا، اس میں اتنی ڈیلے کیوں آئی؟ اب جیسے وہ بتا رہے، صحیح بتا رہے، اس وقت تک 400-500 ارب روپے وہاں پہ خرچ ہوئے ہیں، مزید 1500 کی ضرورت ہے، تو وہ پہلے اتنا اس کو ڈیلے کیوں کیا گیا؟ ایک ہی کو فوکس کیا گیا؟ اب بھی یہ جو تباہ کاری ہوئی ہے پنجاب میں، جس کا ہمیں بہت افسوس ہے، اور جس طرح وہاں پہ ایک دم سے پانی آیا، ایک دن 1,70,000 تھا تو ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ 8-9 لاکھ آ گیا، کسی گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اس کو کیٹر کر۔ تو یہ جو آپ ڈیلے کی بات کر رہے ہیں یا بھاشا ڈیم کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو کیوں ڈیلے کیا گیا؟ جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو متنازع کر دیا گیا نا، ایک پہ ہی سب لگ گئے کہ بھائی یہی سب چیز کا جو ہے نا حل ہے، کالا باغ ہی حل ہے۔ وہ بھائی یہ دوسرے جو اس سے زیادہ کیپیسٹی کے ہیں وہ بنے۔ اچھا چھوٹے ڈیمز کی بات ہے، ہم نے سندھ میں 100 سے زیادہ چھوٹے ڈیم بنائے ہیں، اسی طرح ہر جگہ پہ جہاں جہاں اس طرح کی ضرورت ہے، لیکن ناصر صاحب as far as I remember اس میں بننے چاہیے۔ مشرف صاحب نے جو ڈیبیٹ کروائی تھی کالا باغ ڈیم سے متعلق، اور آئی ایم شیور کہ آپ کو پتا بھی ہوگا، وہ 2005 میں کروائی تھی، ٹھیک ہے، ہی واز انٹو اٹ کہ ہونا چاہیے ہمارے پاس آبی ذخائر، اور وہ اگر بنتا تو اس میں نہ صرف یہ کہ 3600 میگا واٹ بجلی، بلکہ یہ ہے کہ 6 ملین ایکڑ فٹ پانی کا ذخیرہ بھی ہوتا ہے، اور پھر باقی جو پیچھے جو ڈیم ہوتا ہے اس کی لائف بھی بڑھتی ہے۔ ایک چیز، بھاشا ڈیم کا منصوبہ آپ کے دور حکومت میں، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 2008 میں شروع ہو کے 2014 میں کمپلیٹ ہونا تھا انیشلی ایز پلانڈ، لیکن وہ نہیں ہو پایا۔ تو یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اگر بھاشا 2008 میں شروع ہو کے 14 میں کمپلیٹ ہونا تھا تو کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ کالا باغ ڈیم کا راگ الاپا گیا، ہمارے دور میں بھی جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، یا اس کے بعد ہمیشہ بس وہی پرائورٹی ہے، باقی وہ کیا وہ ڈیم نہیں ہے، وہ زیادہ کیپیسٹی کا ڈیم ہے۔ اچھا دوسری بات، ایک چیز آپ نے ابھی کہی تھی کہ ورلڈ بینک اور دیگر نے جو ہمیں سپورٹ کی وہ مکمل طور پر یہاں پہ نہیں۔ جی میں صرف ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی اس میں تصحیح بھی کرنا چاہ رہا ہوں، آن ریکارڈ بھی ہے، میں آپ سے وہ شیئر بھی کر دیتا ہوں کہ جو بھی کمٹمنٹ ان سے لی گئی تھی ورلڈ بینک سے، اور جو پروجیکٹ دیے گئے، انہوں نے اس پہ فل ہمیں سپورٹ کیا ہے، فل سپورٹ ہے ان کی، اور وہ یہاں پہ پروجیکٹ جاری اور ساری ہیں، اس میں بہت سارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور وہ جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہمارا یہاں پہ چل رہا ہے سندھ میں 21 لاکھ گھروں کا، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ پورے پاکستان میں
نقصان ہوا تھا 2022 میں سندھ میں زیادہ ہوا تھا، لیکن غریب لوگوں کے گھر بنانے کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہی یہ تہیہ کیا تھا اور سندھ گورنمنٹ کو کہا کہ یہ بننے چاہیے. پھر اس میں ہمیں وفاق نے بھی سپورٹ کی اور ورلڈ بینک نے بھی سپورٹ کی، تو وہ گھر بن رہے ہیں. 8 لاکھ مکمل ہو چکے ہیں، باقی پہ کام شروع ہے. یہ جو اعداد و شمار ہے نا، یہ جو اعداد و شمار ہیں ناصر صاحب، یہ ورلڈ بینک کے ہی ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1.6 بلین ڈالر کا اعلان کیا تھا، اور اس میں سے پاکستان اوور آل جو نمبر ہے وہ 23 کروڑ ڈالر کا ہے، اور اس میں پلاننگ کا فقدان ہے کہ فائنینسنگ اسی وجہ سے نہیں ہو سکی کہ پراپرلی کوئی قابل عمل منصوبے نہیں دے سکے. اس پہ اورنگزیب صاحب بھی بات کر رہے تھے پچھلے دنوں کہ ایسا نہیں ہوا. لیکن میں ابھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ ان کی ابھی 6 دن پہلے بھی میٹنگ ہوئی ہے ورلڈ بینک کی، اور ورلڈ بینک اپریشیٹ کر چکا ہے سندھ گورنمنٹ کے کاموں کو. اچھا، کہ انہوں نے بہت تیزی سے بر وقت وہ کیے اور ہمیں انہوں نے فنڈز بھی زیادہ دیے. یہ دیکھیں، یہ وہ تسلسل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں 2008 سے، اور پھر ہمارا یہ کام ہے کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا اور سندھ کو ورلڈ بینک اور دیگر کی طرف سے زیادہ لون ملا ہے. ظاہر لون ہم نہیں واپس کرنا ہے، لیکن انہوں نے ہماری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے زیادہ فنڈز دیے، اور وہ میں آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. شوکت یوسف زئی صاحب، گفتگو آپ نے سنی، آپ کی اس میں رائے کیا ہے؟ ایک تو جس طریقے سے علی امین گنڈاپور صاحب نے ڈیم سے متعلق بات کی، میں نے شروع میں اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ جس سائٹ پہ فلڈ آیا ہے اس سائٹ پہ وہ سلسلہ نہیں تھا، ریکوائرمنٹ نہیں تھی، لیکن ہمارے یہاں مسکنسیپشن کافی ہوتی ہیں. لیکن ویسے ہمیں آبی ذخائر کی ضرورت ہے، بھلے وہ رن آف دا ریور پروجیکٹس ہوں یا وہاں پر سٹوریج کیپیسٹی ہو، وہ ہونی چاہیے. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، میرے خیال سے جو انہوں نے بات کی نا کہ کالاباغ ڈیم کو شروع دن سے متنازع بنایا گیا اور پھر حکومتیں اس کے پیچھے پڑی، جتنے بھی حکومتیں رہی سب اس کے ریسپانسبل ہے. ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ایٹ دا سیم ٹائم جو دیگر ڈیم تھے جن پہ کوئی ایشو نہیں تھا ان پہ کام شروع کیا جانا چاہیے تھا. لیکن یہ اس کو ایشو بنا کے آئی ڈونٹ نو کہ کیا آئی پی پیز کے لیے راہ ہموار کی گئی یا جو اتنے بڑے بڑے اس کے اندر جو کمیشن کی باتیں ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ غریب ملک کو دیکھیں کہ تیل سے بجلی پیدا کر رہا ہے اور کوئلے پہ بجلی پیدا کر رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس پانی وافر ہے. ہر سال ہمارے لوگ ڈوب جاتے ہیں، پاکستان ڈوب جاتا ہے، لیکن اس پانی سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ کہ سب کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے. آج میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ 1500 ارب کی ضرورت ہے، اس لیے ہم بادشاہ ڈیم نہیں بن رہا ہے. تو 33,000 ارب کا قرضہ جو لیا ہے شہباز شریف گورنمنٹ نے، وہ پیسے کہاں چلا گیا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ معیشت کو مستحکم کیا گیا ہے. تو کون سی معیشت کو مستحکم کیا گیا؟ ہمیں ذرا بتائیں ذرا. کیونکہ بجلی مہنگی ہونے سے آپ کے کارخانے بند ہو رہے ہیں، آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے باہر ملکوں کے ساتھ، آپ کی ایکسپورٹ ختم ہو رہی ہے، تو آپ کے روزگار بھی ختم ہو رہی ہے. تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ کون سی معیشت آپ کی ٹھیک ہوئی ہے؟ تو یہ جو ایک نقطہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غفلت ہوئی ہے. آج بھی اگر بادشاہ ڈیم پہ عمران خان کی حکومت تھی، انہوں نے کام سٹارٹ کیا، اس کے ساتھ ساتھ مومن ڈیم کے اوپر کام شروع کیا. تو دیکھیں، علی امین گنڈاپور صاحب نے جو بات کی ہے نا، بالکل صحیح کہا ہے کہ کالاباغ ڈیم بھی بننا چاہیے تھا، لیکن کسی حکومت نے جو ٹیکنیکل ایشوز تھے، جو ٹیکنیکل چیزوں پہ تنازع تھا، اس کی طرف کوئی بھی نہیں آیا. تو یہ جب آپ کے دور میں جب بھاشا ڈیم بن رہا تھا تو اس میں پی ایس ڈی پی میں کتنے فنڈز مختص ہوتے تھے اور کتنا % اس میں کام بڑھا؟ شوکت صاحب دیکھیں، مجھے ایگزیکٹلی کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا، آپ اس پہ بات کریں گے. ایگزیکٹلی فگر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ابھی کافی عرصہ ہو گیا. لیکن کیونکہ آپ نے کہا کہ ہمارے دور میں خان صاحب نے کہا تھا کہ اس پہ کام زیادہ ہونا چاہیے، تو نہیں، کام زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کام شروع تھا. آپ کو پتا ہے کہ جو زمینوں کے پیسے تھے وہ ہمارے دور میں ہوئے ہیں نا، آپ کو سارا پتا ہے اس چیز کا. جب تک آپ زمینوں کے پیسے نہیں دیں گے تو ویسے افتتاح کرتے رہنا. لیکن ہمارے دور میں یہ ہوا کہ پیسے دے دیے گئے، کام شروع ہو گیا، پھر مومن ڈیم کے اوپر کام شروع ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کالاباغ ڈیم کرتے کرتے آپ نے ملک کا وقت ضائع کیا، قوم کا وقت ضائع کیا، قوم کو تقسیم کر دیا، پھر 3 صوبوں کی قراردادیں آ گئی، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، تینوں نے اس پہ قراردادیں. علی امین کس کے نام پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ تو جو نہیں، علی امین گنڈاپور نے صحیح کہا ہے. میں تو یہ کہہ رہا، دیکھیں ڈیم کی ضرورت ہے ملک کو. اچھا اگر اس سے تو کوئی ڈینائی کر نہیں سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں، اور یہ جتنا اللہ نے ہمیں کیپیسٹی دی ہے، جو دریائے سندھ جو وہاں سے شروع ہوتا ہے گلگت سے، کتنے زیادہ اپرچونٹیز ہیں ہمارے لیے. کتنے ڈیم اس کے اوپر بن سکتے ہیں، سوات پہ کتنے ڈیم بن سکتے ہیں، یہ جو کابل ریور ہے جاتا ہے نوشیرہ تک، کتنے
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے ڈیم کے پیچھے پڑتے ہیں لیکن چھوٹے ڈیم ہم ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بڑا چھوٹے ہم بنا نہیں سکتے, چھوٹے کے لیے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, بڑے ڈیم کی ہم متنازع کر لیتے ہیں. تو یہ جو ایشو بنا ہے نا, میرے خیال سے ابھی تک بہت سارے ایسی چھوٹے ڈیم ہو سکتے تھے جو بنا کے ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے, لیکن نہیں ہو رہا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کے اپنے جو ٹرانسمیشن لائنیں ہیں وہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے وابڈا کے ساتھ. تو آپ کی تو سیریسنس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف, صرف شہباز شریف حکومت کی بات کر رہا ہوں, ہمارے اوپر 77,000 ارب کا قرضہ ہے پاکستان کے اوپر, اس میں سے 33,000 کا قرضہ اس حکومت نے لیا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 1,500 ارب روپے نہیں ہے ڈیم بنانے کے لیے. ٹھیک ہے عفنان صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 33,000 ارب روپے یہ کہہ رہے ہیں, یہ جب حکومت چھوڑ کے گئے تھے اس وقت انہوں نے, ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا ود ان 1 ویک. آپ نیوز اٹھا کے دیکھیں تو جب آپ ملک کی اکانومی کو ڈیفالٹ کر کے جب نکلیں گے نا, اور آپ ملک کے فارن ایکسچینج ریزروز کو ڈپلیٹ کریں گے جان پوچھ کے, اور پھر آپ ایک کیمپین چلائیں گے ملک کے خلاف پوری دنیا میں کہ جی ان کو IMF قرضہ نہ دے, ان کو کوئی قرضہ نہ دے, تو اس کے بعد اس کا ایک امپیکٹ یہ آتا ہے کہ ظاہر ہے آپ کے جو انٹرنل جو اکنامک سچویشن ہوتی ہے, جو انٹرنل لون ہوتے ہیں وہ آپ کے بڑھ جاتے ہیں, بلون کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے لون لے کے پھر اپنے سارے جو ہے وہ اپنے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں. اور یہ سلسلہ شروع جو 33,000 ارب کا ہمیں کہہ رہے ہیں, یہ ہمیں 21,000 ارب پہ ان کو حکومت دی تھی, 45,000 ارب پہ یہ چھوڑ کے گئے تھے. تو یہ اپنے, اور انہوں نے, میں آپ کو پروجیکٹ بتا دیتا ہوں, ہم نے کہ ہمارے تو پتہ نہیں کتنے, یہ سکی کناری ڈیم آپ جا کے دیکھ لیں, ناران کے ساتھ ہے, بالکل آپ کمپلیٹڈ ہے. 11,000, یہ نہیں ہے کہ ہم بنانے شروع کرے تھے, ہم نے زمین لی تھی, ہم نے سوچا تھا, یہ نہیں, ایکچولی کمپلیٹ ہے. آپ نیلم جیلم کو جا کے دیکھ لیں, غازی بروتھا کو جا کے دیکھ لیں, داسو جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے, 1.5 اور لگے گا. یہ سارے ڈیم پاکستان مسلم لیگ نون نے بنائے ہوئے, بڑے بڑے ڈیم ہیں. اور انشاءاللہ بادشاہ ڈیم کی زمین ہمارے زمانے میں لی گئی تھی, ان کے زمانے میں خانہ پوری کی گئی تھی, کچھ نہیں ہوا. اور یہ جو پچھلے 300 ارب روپے ہیں نا, یہ جو 420 میں سے, یہ ہماری مسلم لیگ نون کی حکومت نے یہ فنڈز ریلیز کیے. تو بات یہ ہے کہ اس طرح ہمیں جو ہے وہ ہر صوبے کو یہ دیکھنا پڑے گا. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہمیں بادشاہ ڈیم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ڈیم سیکشن کو ایٹ لیسٹ جو پانی والا ہے ریزروائر جو ہے, اس کے لیے جو ہے وہ صوبوں کو مل کے ریسورسز ایک جگہ کر کے اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا, ورنہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور زیادہ بڑا پرابلم ہوگا ہمارے لیے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, جب آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو کافی ڈیمز بن رہے ہیں. چین کے ابھی جو وہ ڈیم بنانے جا رہا ہے اس سے 60,000 میگا واٹ صرف بجلی بنے گی. جی, اس کی سٹوریج دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی. اس سے پہلے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم جو ہے وہ 3 گارجز ہے, جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے تو زمین کی روٹیشن بھی متاثر ہوئی. ٹھیک ہے, تو اب یہ اس سے بھی بڑا منصوبہ بنے گا کیونکہ اس کی کیپیسٹی 22,000 میگا واٹ کی تھی, اور وہ ڈیسنٹ اس کا 2,000 تقریباً میٹر کا ہے, جس کی وجہ سے اتنی پروڈکٹ. تو دنیا بھر میں بڑے ڈیمز کا بھی ایک رواج ہے, لیکن چائنا شاید افورڈ کر سکتا ہے. ہمارے پاس اس وقت فائنینسنگ کے ایشوز ہیں, ہمارے فائنینسنگ کے ایشوز ہیں, پھر وہ جو جیوگرافک لوکیشن ہے اس کی وجہ سے بھی تھوڑے سے ایشوز آتے ہیں, کیونکہ وہ انٹرنیشنل لینڈنگ ایجنسیز اس کے اوپر پھر وہ نہیں دیتی, ریلکٹنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پہ, میں نے بھی جیسے بات کی, اگر ہم راول ڈیم جس کی کیپیسٹی 58,000 ایکڑ فیٹ ہے, اس طرح کے اگر ہم تقریباً 190 یا 200 ڈیم بنائیں تو وہ ایکویلنٹ ہے ایک تربیلا ڈیم کے. تو آپ اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ جو جہاں پہ فلڈنگ زیادہ آ رہی ہے وہاں پہ آپ چھوٹے چھوٹے ڈیم اس کے بہت سارے, اور اس کے لیے دیکھیں پی ٹی آئی نے تو خود یہ اعلان کیا تھا کہ ہم 350 ڈیم بنائیں گے. وہ آج تک حکومت ڈھونڈ رہی ہے, عوام ڈھونڈ رہے ہیں, سب ڈھونڈ رہے ہیں کہ 350 ڈیم کے لیے. تو وہ سوشل میڈیا کی جگہ اگر ان ریالٹی وہ ڈیمز بنائے جائیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. ناصر شاہ صاحب, اب ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پر پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں, مناظر دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ہو کیا رہا ہے, بارش برسات ساری چیزیں, اور کچھ میں نے بھی بتایا کہ کہاں کہاں کتنا کتنا پانی ہے, اور آگے یہ جا رہا ہے سندھ کی طرف. تیاریاں سر کیا ہیں؟ ہم پی ڈی ایم اے کے ترجمان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی سندھ سے, سلمان صاحب سے کل, لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ بھی خاصے اس حوالے سے ایکٹیو ہیں, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کچھ فوکل پرسنز بھی مقرر کیے ہیں. تو کیا تیاریاں, اور کیا صرف کچے کا علاقہ متاثر ہوگا خدا نخواستہ, یا آگے بھی بڑھنے کا اس کا امکان ہے, اس کا پانی کا؟ ہم نے یہاں پہ سپر فلڈ کی تیاریاں کی ہوئی ہیں, حالانکہ جو اس وقت تک کی انفارمیشن ہے یا رپورٹس ہیں, جیسے ٹریمو پہ پانی پہنچا ہے اور پھر وہاں سے پنجرت کی طرف آ رہا ہے اور پھر گڈو پہ آئے گا, تو وہ ہم لوگ کمفرٹیبل زون میں ہے. کوئی 6-7 لاکھ کے قریب ہی میکزیمم اس وقت جو پانی ہے وہ
آ رہا ہے کہ وہی آئے گا، اور وہ ایزیلی جو ہے آگے گڈو سے سکر، پھر سکر سے کوٹری، اور پھر اس طرح. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ یہ جس طرح کلائمیٹ چینج ہے اور ایشوز ہیں، کوئی غیر معمولی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، انڈیا اور زیادہ پانی وہاں سے بھیج دیتا ہے. تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سپر فلڈ کی تیاری کی ہوئی ہے. چیف منسٹر صاحب نے خود بھی وزٹ کی ہے بیراجز کا، پھر وہ جو امبیکمنٹس ہیں ہمارے ریور کے، بند یا پشتے کہہ لیں، ان کا بھی، اور ہم بھی مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں، ایریگیشن منسٹر بھی، اور دیگر وزراء کی بھی ڈیوٹیاں اسائن ہیں کہ لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ ایک بیراج سے دوسرے بیراج تک، پھر اسی طرح ہر جگہ پہ جائیں. اور ہم وہ جو کچھ اس طرح کے اسپاٹس ہیں جن کے لیے خدشہ ہے کہ وہاں پہ اگر پانی کا پریشر زیادہ آ جاتا ہے تو کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو وہ ویسے بھی آلریڈی اس پہ کام ہو رہا تھا. تو اب بھی ہم نے وہاں پہ بھی وزٹ کیا ہے، ریلیف کیمپس بھی ہمارے تیار ہیں. کچے کا جو ایریا ہے ہمارا، جو لوگ کچے میں رہتے ہیں ہسٹوریکلی سالوں سے رہتے ہیں وہاں پہ، ان کے گاؤں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی نے جا کے وہاں پہ قبضہ کیا ہے یا کچھ ایسے جا کے رہتے ہیں. ان کے لیے ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ٹائملی باہر آ جائیں، کیونکہ وہ سالوں سے رہتے ہیں. ان کے علم میں ہے کہ جب پنجنت پہ پانی آئے گا تو پھر وہ پتہ چلے گا کہ 6 لاکھ آ رہا ہے، 7 لاکھ آ رہا ہے، 8 آ رہا ہے یا کیسے، تو پھر وہ خالی کر رہے ہیں. لیکن کچھ تعداد آ گئی ہے کیمپس میں. کچے میں ناصر صاحب ڈاکو بھی رہتے ہیں جی، اور وہ ڈاکو ایٹ ٹائمز لوگوں کو یرغمال بھی بنا کے رکھتے ہیں تاکہ ان کے خلاف کارروائی نہ ہو. تو یہ فلڈنگ کے دوران کیا سچویشن ہوگی ویسے؟ دیکھیں، سیکیورٹی کے لیے چیف منسٹر صاحب نے اور ہمارے ہوم منسٹر جو ہیں انہوں نے خود بھی وزٹ کیا ہے. پھر ہم نے کچھ جگہوں کے لیے کور کمانڈر صاحب سے بھی چیف منسٹر صاحب کی بات کی ہے، ڈی جی رینجرز سے بھی. تو ہم وہ بھی ذہن میں ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کا بھی خدشہ کہہ لیں یا، لیکن یہ جب پانی زیادہ آئے گا تو وہ نہ ڈاکو دیکھے گا نہ کوئی اور دیکھے گا. تو اگر وہ وہاں پہ ہیں تو اس میں زیادہ بہتری آئے گی جب پانی آئے گا. یعنی کہ آپ کے لیے خوش آئند ہے تیاری کی وہ بھی فلش آؤٹ ہو جائیں گے. ہم نے تیاری کی ہوئی ہے کہ وہ بھی باہر ہی آئیں گے نا، کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں سب کا. ویل ٹیک اے بریک ہیئر جی، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. شوکت یوسف زئی صاحب، یہ جو چیلنجز ہیں، ایک جانب میں نے اشارہ کیا کہ بعض اوقات فنڈنگ کے بھی مسائل ہوتے ہیں، لیکن ایک یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ جب فنڈنگ ہو بھی جاتی ہے تو ہم ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پاتے. وزیر خزانہ صاحب نے اس متعلق بات کی. ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کچھ میرے سامنے ہیں، اور یہ ایک صوبے کا ایشو نہیں ہے. یہ کیپیسٹی ایشوز وفاقی حکومت کے بھی ہیں اور یہ کیپیسٹی ایشوز صوبائی حکومتوں کے بھی ہیں، جس میں سندھ میں ہو سکتا ہے، پنجاب بھی ہو سکتا ہے. پنجاب اتنا زیادہ پچھلی دفعہ متاثر نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ان کو کیسے ایڈریس کریں؟ سب سے بڑی ذمہ داری جو تھی وہ آئی پی پیز والوں کی ہے، جنہوں نے یہ معاہدے کر کے بیٹھے نا، جو کالاباغ ڈیم کو متنازع بنا کے بیٹھے تھے، جو بادشاہ ڈیم نہیں بنا رہے تھے، جو مومن ڈیم نہیں بنا رہے تھے. یہ ان کو ریسپانسبل بنانا چاہیے پوری قوم کے سامنے. یہ بتائیں نا، یہ کیوں آئی پی پیز کے معاہدے کیوں کرائے انہوں نے؟ اس سے کیا فائدہ ہوا ہے پاکستان کو؟ تیسرا یہ کہ انہوں نے کہا 350 ڈیم کی انہوں نے بات کی. آپ خیبر پختونخوا آئے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ہم وہ ڈیم نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ کالاباغ ڈیم کی طرح پوری بستیاں ڈبو کے بنائے. چھوٹے چھوٹے ڈیم تھے، چھوٹے جس کے ایک اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ورلڈ بینک نے ہمیں اور بھی آفر دیے ہیں. جب ہم نے وہ مکمل کیے، اور اس سے کیا فائدہ ہوا میں آپ کو یہ بتاؤں. نہیں، لیکن مجھے ایک چیز بتائیں، چھوٹے گاؤں کو فری بجلی مل رہی ہے. اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ ریزروائر بھی ہے آپ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں سے بجلی بھی پروڈیوس ہو رہی ہے. یہ ساری کیپیسٹیز ہیں اس ڈیم میں. دیکھیں، وہ اس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جہاں سے ہم تنگے کہتے ہیں، جہاں سے پانی آتا ہے، وہ ہم نے وہ چھوٹی چھوٹی مشینیں لگا کے پورے گاؤں کو بجلی مل رہی ہے، فری بجلی مل رہی ہے. وہ پوائنٹس بنائے آپ، یعنی 100 روپے 200 روپے اس کے مینٹیننس کے لیے ہوتا ہے، اور 100-200 روپے مینٹیننس دیتے ہیں اور وہ پانی کی بجلی ان کو بنا کے دیتے ہیں. یہ لیکن کم سے کم کوئی معیار تو ہوگا نا کہ اتنی کیپیسٹی کا کوئی معیار. دیکھیں نا، میری بات سنیں، سب سے بڑا معیار یہ کہ لوگوں کو فری بجلی مل رہی ہے. یہ سب سے بڑا معیار ہے نا. اب پہاڑوں کے اندر لوگ وہ نام پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی نام بتا دیں 3-4 اس طرح کے ڈیمز کے. اور میرے بھائی نام کیا، میں آپ کو اسی آپ کے چیلنج کرتا ہوں. آج میں آپ کو ایک جگہ پہ لے کے جاؤں. آپ جگہ کا نام بتا دیجیے. میں آپ کو ایک اور اگر نہیں، میں بتاتا ہوں. الپوری میں بنا ہے، لیلوڑے میں بنا ہے، چترال میں بنا ہے،
لیکن اگر میں آپ کو چیلنج اس لیے کرتا ہوں نا کہ آپ ہر بار ٹی وی میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں بنے ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں اپنی سیاست چھوڑ دوں گا، اور اگر میں آپ کو ایک ایک گنوا کے دے دوں تو آپ کہیں کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اچھا شوکت صاحب مجھے ایک چیز بتائیں کہ وہ جو ڈیمز ہیں ان کی کوئی یہ ہے کہ اسٹوریج کیپیسٹی اتنی ہونی چاہیے تو اس کو ڈیم قرار دیا جائے گا، یا جتنا پانی کوئی جگہ روک سکے وہ ڈیم ہی ہے؟ دیکھیں میں میری بات سنیں، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ چھوٹی جگہ ہوتی ہے، وہ پانی اس میں جمع ہو کے پھر ایک مشین لگتی ہے، اس میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس کو ڈیم کہا جا سکتا ہے؟ چھوٹے لیول کے اوپر ایک گاؤں کے لیے بجلی بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے نا اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اور وہ بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ وہ اس کا لک آفٹر کر رہا ہے، اور ابھی اور ہمیں آفر ہوئی ہے۔ یہ لوگ سیاست، ابھی سیلاب پہ بھی سیاست ہو رہی ہے نا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ پنجاب کے لوگ کتنے سفر ہو رہے ہیں، یہاں پہ ان کو تصویروں کی پڑی ہے۔ چیف منسٹر کی تصویر نہیں ہوگی نا تو آپ فوڈ پیکج بھی تقسیم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ پرائیویٹلی چاہتے ہیں نا، آپ مخیر حضرات ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی غریب کی مدد کروں، لیکن اگر آپ کو سی ایم پنجاب کی تصویر نہیں لگی نا تو آپ تقسیم نہیں کر سکتے۔ یار یہ کون سا سسٹم ہے؟ ٹھیک ہے، اپنے تصویر کے لیے آپ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں ذرا جواب دیں، یہ افسوس کی بات ہے، ہمیں افسوس ہے پنجاب کے ساتھ بھی، ہمیں افسوس ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہاں بیٹھ کے ہم پہ تیر برستا رہا، خود ہم سارے دن تشہیر کر رہے ہیں، ذاتی تشہیر۔ ٹھیک ہے، ذاتی تشہیر چھوڑیں، دونوں مل کر کریں، لوگوں کو جو متاثر ہوئے ہیں ان کو بحال کریں۔ میں ذرا جواب لے لوں شوکت صاحب۔ جی عفنان صاحب، ایک تو یہ ہے، ایک تو ان کا جو گزارشات، اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کافی سارے چیلنجز ہیں، جو لوگ وہاں پر ہیں وہ متاثر، فصلیں تباہ۔ کل ہمارے ساتھ جو ہے وہ خالد کھوکر صاحب تھے، انہوں نے کافی جو دل دہلا دینے والے آگے نمبرز دیے کہ کپاس کتنی متاثر ہوئے۔ پچھلی دفعہ ہم نے ایکسپورٹ کی تھی اچھی خاصی بلینز آف ڈالرز کی۔ باقی جو ہے وہ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں ابھی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، لوگ جو ہیں ان میں بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ تو یہ کیا اس کے لیے پلان ہے دیکھیں، اس کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ ہم جن لوگوں کے جہاں نقصانات ہوئے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کی ہیلپ کریں گے، ان کو دوبارہ سے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے جو کچھ پنجاب گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ کرے گی۔ اچھا، اور جہاں تک یہ بات انہوں نے تشہیر کی ہے، ذاتی تشہیر کہہ رہے ہیں، اتنی تشہیر جو ہے عمران خان صاحب نے وہ جو سیلانی کے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کسی اور نے لگایا، وہاں پہ جا کے ایک پلیٹ پکڑا کے جو اپنے ناموں کی تصویر لگا کے ہر جگہ کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ مطلب یہ منافقت کی انتہا ہے کہ جو کام آپ خود کر رہے ہیں آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کرو، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ غلط تھا تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ پھر آپ تنقید نہ کریں نا، آپ تنقید نہ کریں نا، آپ جو ہے آپ یا تو خود پہلے اپنا بند کریں۔ ہر جگہ عمران خان کی تصویریں لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں بھیا؟ میں آپ کو تصویریں دکھا سکتا ہوں، انہوں نے اپنے 2018 سے 22 میں کتنی تصویریں ہر جگہ لگائی ہیں۔ پورا سوشل میڈیا خراب ہے، ان کا پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹ کر رہا ہے، لوگ اوپر وہ تصویریں لگا رہے ہیں جن کے اوپر عمران خان صاحب کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، راشن کا بیگ ہے کوئی اس طرح کا۔ لیکن آن پرنسپل کہ اگر کوئی فلائی اوور کوئی برائی نہیں ہے، منصوبے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ظاہر بتانا عوام کو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ کو ظاہر گڈ ول اپنی کریٹ کرنی ہے۔ 350 ڈیم انہوں نے بنانے تھے، جن کا یہ 3 کے یہ ڈیم کا نام نہیں بتا سکتے، جگہ بتا رہے ہیں نا، وہ جگہوں سے نام کو بتائیں نا۔ میں 350 میں سے 3 کے نام پوچھ رہا ہوں، 350 میں سے 3 کے نام نہیں بتا سکتے، تو بعد یہ چیلنج چھوڑے نا، آپ ابھی اپنے کال کریں۔ میری گزارش سنیے، میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ 350 میں سے 3 ڈیموں کے نام آپ کو نہیں معلوم، آپ نے پچھلے 13 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کر لی، آپ سے پوچھو کہ کیا کیا تو آپ کو جواب دینے کا آپ کو ہے کوئی نہیں بات۔ کتنے ہاسپٹل بنائے ہیں؟ 0 بنائے ہیں۔ کتنے یونیورسٹیاں بنائی ہیں؟ 0 بنائی ہیں۔ صرف لوٹ مار کے علاوہ اور اپنے جو آپ کے اوپوننٹس ہیں ان کے اوپر بہتان لگانے کے علاوہ آپ نے مجھے بتائیں کہ کیا کیا ہے۔ اور آئی پی پیز کو آپ کہہ رہے ہیں بھائی آئی پی پیز کا مسئلہ میں آپ کا حل کر دیتا ہوں، آپ کوئی کام ہی نہ کریں تو کوئی آئی پی پی بھی نہیں ہوگی نا۔ آپ نہ کوئی ڈیم، آپ سوشل میڈیا پہ ڈیم بنا دیں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ اور بڑی ترقی کرا دیں، تو نہ کوئی بجلی بنے گی، نہ کوئی آئی پی پیز ہوں گی، نہ کوئی اور مسئلہ ہوگا۔ یہ بھی ایک سولوشن ہے نا پرابلم کا کہ آپ کو کام ہی نہ کریں۔ چلے میں ناصر صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ ناصر صاحب، یہ چیلنجز جو ہیں جو پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں، سندھ میں بھی ظاہر ہے کہ اللہ خیر ہی رکھے، چیلنجز تو آئیں گے، تو آگے کیا ایک ایسا پلان ہونا چاہیے؟ کیونکہ اب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سبزیوں کی قیمتیں، پھلوں کی قیمتیں، اناج کی قیمتیں ابھی سے ہی، یہاں بارش ذرا تیز ہو جائے تو اس کے بعد ہی فوراً ہی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں اور اشیاء غائب ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے ابھی سے کیا سوچ رکھی جا رہی ہے؟ سندھ گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے کہ ایک تو اناج جو آپ کی اپنے اسٹوریج میں ہے اس کو محفوظ رکھا جائے،
اور دوسرا یہ ہے کہ قیمتوں پر کنٹرول ابھی سے کیا جائے کہ لوگ اس طریقے سے لوٹ مار نہ کریں؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس طرح کی سچویشن میں ایک دم سے ریومرز بھی آ جاتی ہیں اور پھر حقیقت بھی ہوتی ہے کہ لوگ پھر ذخیرہ اندوزی اور دیگر چیزیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے سختی سے احکامات دیے ہیں اور چیف سیکرٹری صاحب ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ نے 22 میں جب بہت بڑی ہمارے یہاں تباہی ہوئی، انفراسٹرکچر خراب ہو گیا، زمینیں فصلیں کو نقصان پہنچا، تو حالانکہ وہ دریائی سیلاب نہیں تھا، کوشش کی اور الحمدللہ جی بالکل نہیں تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ اس کا کوانٹم کتنا زیادہ تھا اور بالکل ہی پورا علاقے ڈوب گئے تھے. 70% ہمارا نقصان ہوا تھا، لیکن سندھ گورنمنٹ نے کام کیا اور الحمدللہ جو بعد میں فصل آئی وہ بمپر کراپ تھا. تو اب بھی ظاہر ہے پنجاب میں بھی بہت کام ہوگا، وہ بھی کریں گے، لیکن ان کو بہت تیزی سے اور ایک دو اور جو ہے ابھی ظاہر نقصان تو ہوا ہے پنجاب میں، اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی آسانیاں کرے. لیکن ایک فرق جو پنجاب میں ہے وہ یہ ہے کہ جو دریا سے جس طرح پانی آیا ہے، جہاں پہ ظاہر بند توڑے گئے ہیں یا بڑے انفراسٹرکچر کو بچانے کے لیے جو ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو بیراجز اور دیگر چیزیں بچائی جائیں، لیکن وہاں پہ پانی واپس آ جاتا ہے کیونکہ اس کی جو سچویشن ہے وہاں پہ یہ ہے. سندھ میں اس کے برعکس ہے. یہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کا بریچ ہوتا ہے تو وہ پانی واپس دریا میں نہیں آتا، بلکہ اس کا پھر رستہ بنانا ہوتا ہے کہ جو جا کے آگے سمندر میں جائے یا وہیں. کیونکہ 2022 میں ہم نے دیکھا تھا وہ بارش سے پانی کھڑا ہوا، لیکن وہ 8 مہینے تک کھڑا رہا، اس کی نکاسی کا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا. تو اس دفعہ بھی آپ کو خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو؟ جی، تو اس کا بڑا مشکل سے وہ اس کو نکالا گیا، لیکن وہ الحمدللہ، لیکن ہم نے پوری کوشش کی، اپنے کسان بھائیوں کی سپورٹ بھی کی اور پھر وہاں پہ بمپر کراپ ہوئی گندم کی. تو پنجاب کو بھی ابھی اسی طرح ہنگامی اقدام کرنے پڑیں گے. سندھ میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت تو ہم کمفرٹیبل زون میں ہیں، لیکن ماحولیاتی تبدیلی جو ہے، کلائمیٹ چینج جو اس وقت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ غیر معمولی بارشیں بھی ہو سکتی ہیں اور پانی بھی زیادہ آ سکتا ہے، تو سپر فلڈ کی ہماری تیاری ہے اور تمام گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شوکت یوسفزئی صاحب، آخر میں اگر سیاسی اعتبار سے ہٹ کے میں اگر آپ کی بحیثیت ایک سیاسی کارکن یا ایک پاکستانی کے طور پر میں اگر آپ کی رائے جاننا چاہوں کہ ہم نے گلگت بلتستان سے لے کے سندھ میں کراچی تک جو حالت دیکھی اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر گلوبل وارمنگ بھی ہے کہ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، پھر ٹمبر مافیا بھی اپنی جگہ انوالوڈ ہے، اربن لیول پہ کراچی میں جو ہم نے صورتحال دیکھی وہ اپنی جگہ ہے، اور ابھی یہ جو فلڈز آ رہے ہیں کہ دریاؤں کے رستوں پہ لوگوں نے گھر بنائے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ریزن آپ کی نظر میں کیا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ آپ اگر مختصر بیان کر سکیں تو. دیکھیں ریزن تو ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ جنگلات کا تحفظ جو ہے وہ لازمی ہے. جتنے جنگلات آپ اگائیں گے، دیکھیں ہم نے بلین ٹری سونامی کا جب شروع کیا نا تو یہ آخر دم تک یہ اس کی مخالفت کرتے رہے اور اس پہ ہنسی مذاق کرتے. ہم ان سے کہتے رہے کہ جی آپ کوآرڈینیٹس اٹھا کے دیکھ لیں، گوگل پر چلے جائیں، آپ کو جب ہم دعویٰ کر رہے ہیں نہیں ہے تو آپ اس پہ بات کریں ہمارے ساتھ. 18% جنگلات ختم ہو چکے ہیں کمپیریٹیولی، تو وہ بھی تو ہوتا ہی رہا ہے. دیکھیں اس کی وہ دیکھیں وہ ایک دور میں نہیں ہوا ہے، اس کے مختلف ادوار میں، اور پھر جو نگران کا جو سیٹ اپ رہا 12-13 مہینے، اس میں جو تباہی ہوئی ہے جنگلات کی، وہ تو میرے خیال سے آپ کو بچہ بتا دے گا کیا ہوتا رہا اس میں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس میں. لیکن بہرحال میں دیکھیں جنگلات کا اگانا بھی لازمی ہے. دوسرا یہ جو رین کے جو دریاؤں کے کنارے پہ جو ناجائز تجاوزات بنی ہے ان کا ہٹانا بہت ضروری ہے. اور میں آخر میں اپنے بھائی کی بات بتا رہا ہوں، دیکھیں ناراض نہ ہو، لیکن علی امین گنڈاپور کی حکومت نے اب تک 8 ارب روپے ڈسٹریبیوٹ کر دیے، جس میں تمام لوگوں کو یعنی ان کو پیسے بھی دے دیے جو جہاں باغ ہو گئے، جو زخمی ہوئے ان تک بھی پیسے پہنچ گئے. 15 ہزار روپے انہوں نے ہر فرد کو دے دیے جو متاثرہ تھے کہ خود فوڈ خرید کے آپ اپنے لیے وہ کر لیں. فوڈ بھی پہنچائے، 15 ہزار روپے بھی دیے، لیکن کسی پہ ان کی تصویر نہیں تھی، کسی پہ عمران خان کی تصویر نہیں تھی. عمران خان نے تو بین کیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ کسی اخبار میں اب سوشل میڈیا پہ اگر کوئی تصویر دیتا ہے تو سوشل میڈیا پہ کوئی پاکستان کا کوئی پیسہ تو نہیں لگتا ہے نا. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ بے شک مریم بھائی بھی 100 تصویریں اپنی دے دے، لیکن یہ جو بینر لگا کے لوگوں کے زخموں پہ بہت شکریہ آپ کا شوکت یوسفزئی صاحب، سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب اور ناصر حسین شاہ صاحب فار یور ٹائم. بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آ کے کنکلوڈ کریں گے.
بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم ناظرین. ڈیمز ہمیں لازمی طور پر چاہیے لیکن بڑے ڈیمز کے لیے زیادہ سرمایہ کاری فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے. ابھی افنان صاحب بتا رہے تھے کہ 1500 ارب روپے چاہیے بھاشا ڈیم تک اور انہیں نہیں لگتا کہ اگلے 3-4 سال میں 5 سال میں یہ مکمل ہو پائے گا. چھوٹے ڈیمز بنانے چاہیے, آبی گزرگاہوں کو کلیئر رکھنا چاہیے اور اس وقت جو بڑا چیلنج ہے وہ سیلاب متاثرین ہیں, ان کی مدد کرنی چاہیے. ان کے جو جانور ہیں ان کو چارہ چاہیے, ان کو ادویات چاہیے, ان کو خوراک چاہیے لوگوں کو. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے اور ریلیف کیمپس میں جس طرح سے لوگوں کو پریشانیاں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. ساتھ ہی سندھ کو تیار رہنا چاہیے. وہاں پر سپر فلڈ کی آمد کی ایک اطلاع ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے پانی جا رہا ہے تو وہ سپر فلڈ ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں پر رحم فرمائے. لیکن کچے کے علاقے میں جو ڈاکو موجود ہیں وہ لوگوں کو یرغمال بھی بنا سکتے ہیں, تو اس معاملے پر بھی حکومت کو تھوڑا سا فوکس رہنا چاہیے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.